اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ حمد و ثنا کے بعد، ذی وقار ناظرین کرام، ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور خاص طور پر اب یہ ایک دوسرا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ تصوف اور ولایت کے حوالے سے، یا سادہ الفاظ میں اگر آپ یہ کہیں کہ دین پر عمل پیرا کس طرح ہونا ہے، تو اس کو علمی بنیادوں پر سیکھنا سمجھنا اگر شروع کر دیں گے ہم، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی، دین کو اپنانا آسان ہوگا، اور اللہ کی بندگی کے لیے اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے ہمارے اندر ایک خوبصورت ذوق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ایک عزم پیدا ہونا شروع ہوگا۔ تو آخرت کا جو مقصد ہے یا مطلوب و مقصود ہے، وہ ہمارے ہمیشہ پیش نظر رہے گا کہ اس دنیا کی زندگی میں موت کے مرحلے سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس دنیا کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ سوچ جب پیدا ہوگی تو اس سوچ کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی وہ بڑی بامعنی ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں، میں مثال نماز کی دیتا ہوں۔ نماز آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی بندگی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری عقل بھی اس کی طرف متوجہ ہو، ہماری روح بھی اسی کی طرف متوجہ ہو، ہماری سماعت بھی اسی کی طرف متوجہ ہو، ہماری نگاہ بھی اسی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے اپنے قلب کی ایسی تربیت کر رکھی ہو کہ قلب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل رہے۔ قلب کے بارے میں ہمارے امام فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اس جسم کا حکمران ہے، یہ پورا جسم اس کی ایک رعایا ہے۔ سماعت، بصیرت، سونگھنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نیت کرنا، ارادے کرنا، عمل کرنا، جو کچھ اس بدن سے صادر ہوتا ہے، اس کو یہ حکمران جو ہے یہ چلاتا ہے۔ قلب ہمارا حکمران ہے، لیکن اگر اس حکمران کی تربیت غلط ہوئی، دنیا کی محبت میں غرق رہے، تعلیم و تربیت پر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، قلب کا کوئی شعوری احساس نہیں تھا، اگر دین کی حقیقتوں سے شناسائی نہیں تھی، دین کی معرفت نہیں تھی، ہدایت یافتہ لوگوں کو ہم نے کبھی اپنا آئیڈیل نہیں بنایا تھا، اگر یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے، تو پھر ہماری بندگی جو ہے نا وہ بے وقت ہے، اس کی کوئی وقت نہیں۔ حقیقی عبادت وہ ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، خواہ نماز میں ہو یا کسی اور عبادت میں یا تنہائی میں، اگر آپ کا قلب اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہے، اس کی حضوری اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی حاضر ہے، تو پھر تو آپ کی عبادت بامعنی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو۔ آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، آپ اسے بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہیں، کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر دیکھتے چلے جاتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کو
شعوری طور پر یہ احساس نہیں کیا بات کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، اگلے بندے پر اس بات کے اس کے قلب پر کوئی اثر ہو رہا ہے نہیں، اس کے ذہن پر کوئی اثر ہو رہا ہے، اس پر کوئی کیفیتیں وارد ہو رہی ہیں، وہ آپ کی طرف مائل ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک بے معنی سا عمل بن کے رہ جائے گا۔ لیکن جب اللہ کی بندگی کرنی ہے تو کس اللہ کی بندگی کرنی ہے؟ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں یہ سارا بدن دیا، جس نے روح دی، بصیرت دی، اس نے سماعت دی، ہاتھ دیے، کان دیے، پیر دیے، دماغ دیا، عقل دی، اس کے سارے بے پناہ اتنی قوت انسان کو عطا فرمائے، اس کا ایک نفسیاتی نظام اس کو عطا فرمایا، ایک قلبی نظام عطا فرمایا، اور بے شمار انسان کی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن پہ اگر ہم توجہ کریں تو نعمتوں کا تو شمار کر ہی نہیں نہ سکتے۔ تو وہ اللہ نے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، تو جو گنی نہیں جا سکتی، تو اس لیے اللہ کی عبادت میں حضوری قلب جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ حضوری قلب کیا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فوائد الفواد میں بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کی ہے کہ جب آپ کا قلب جو ہے مخلوق کی طرف، خلق کی طرف مائل نہ ہو اور دنیا کی محبت اس کے اندر سے نکل چکی ہو، دنیا کی محبت بھی اس میں نہ ہو، تو پھر ایسا قلب جو ہے، ایسا آپ کے بدن کا حکمران جو ہے جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اس کا مطلب ہے اب اس کا دل خالی ہے ہر شے سے، خواہشات سے خالی ہے، دنیا کی لذات سے خالی ہے، دنیا کی جو زینتیں ہیں، دنیا کی شان و شوکت جو ہے وہ ان سے بیزار ہے، اور ایک ہی طرف رجوع کر کے پوری توجہ کے ساتھ اس کا وہ رجوع قائم کیے ہوئے اپنے رب کی طرف۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک ہی صورت میں۔ اس کے لیے اعلیٰ ترین رول ماڈل جو ہیں وہ تو ہمارے سید کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن ان کے بعد ان کے صحابہ کرام، ان کے بعد اولیاء کرام، ہمارے امام، ہمارے حقیقی علماء، تو حقیقی علماء جو ہے وہ اولیاء کرام ہیں کہ جن کا دامن پکڑیں، جو ہمارے قلب کا تزکیہ کریں، ہمارے حکمران کی تربیت کریں۔ حکمران کی تربیت کرنے والا ولی ہوتا ہے، کیونکہ پہلے اس نے تربیت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدوں کے ذریعے اس نے اپنے قلب کو بدلا، اس کا تزکیہ کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنی ذات کا تجزیہ بھی کیا اور اپنا تزکیہ بھی کیا، اور تزکیہ کسی اللہ والے سے کروایا، تو پھر وہ حضوری قلب کی طرف مائل ہوگا۔ یہ قلب اتنی آسانی سے اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن قلب جب مائل ہو جائے اللہ کی طرف تو پوری کائنات میں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے علاوہ کسی اور شے کی محبت کہیں کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ یہ بات ملحوظ رہے۔ تو عزیزان گرامی، دین کی روح کو سمجھیں۔ حضوری قلب جب نصیب ہو جائے تو پھر آپ لاکھوں کے مجمع میں بھی بیٹھے ہوں، آپ کی نگاہیں بے شک جس طرف مرضی متوجہ ہوں، آپ کی سماعت جو مرضی ہو، جدھر مرضی جا رہی ہو، لیکن قلب اس صورت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے۔
تو قلب کی حضوری وہ شے ہے کہ مخلوق سے باتیں بھی کر رہے ہو، مخلوق سے بول بھی رہے ہو، اور مخلوق کے ساتھ آپ کا معاملہ چل رہا ہو، لیکن قلب اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے۔ اس سے بڑی پھر اور کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ اس عبادت کی وجہ سے آپ کو وجدان نصیب ہوتا ہے، آپ کو وجد نصیب ہوتا ہے، آپ کو روحانی لذات نصیب ہوتی ہیں، اور وہ لذات جب ملنا شروع ہوتی ہے تو پھر پوری کائنات کی کسی شے میں آپ کی دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ کا ولی وہی بنتا ہے جس کی نظر میں اس پوری دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر رہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔